السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ رشی کے کچھ اشعار، کچھ کلام۔ اور اس سے پہلے ہم اس کے کلام کو، ان کے اشعار کو پڑھیں، اس کے بارے میں چند معلومات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ دراصل حضرت شیخ نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کلگام تحصیل یا کلگام ضلع کے کیموا گاؤں میں 1357 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی ان کی پیدائش 1357 کلگام تحصیل کلگام ضلع کے کیموا گاؤں میں ہوئی، یعنی وہ اسی 1357 میں تولد ہوئے۔ اور ان کے والد کا نام شیخ سالار الدین تھا اور والدہ کا نام صدر تھا۔ صدر کے معنی ہے سمندر، یعنی صدر کشمیری لفظ ہے جس کے معنی ہے سمندر۔ شیخ نور الدین کو نندرش بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نندرش کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اس کے معنی ہے، نندرش کے معنی خوبصورت اور اچھی خوبیوں والا، یعنی بہت ہی خوبصورت اور اچھی خوبیوں والا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی ان کے جو بزرگ تھے، ان کی نسبت، یعنی ان کے بزرگوں کی نسبت، ان کے بزرگوں کا تعلق کشتواڑ کے ہندو راجاؤں سے تھا۔ حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو بچپن سے ہی دنیا داری میں زیادہ ان کو دنیا داری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ بچپن سے ہی دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہیں رکھتے تھے، ان کو دنیا داری سے کوئی وابستگی نہ تھی۔ وہ اکثر خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ عبادت میں محو رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں۔ کچھ عرصہ ایک ہی جگہ رہنے پر، یعنی کچھ عرصہ اپنے ہی گاؤں میں قیام کرنے کے بعد انہوں نے کشمیر کے مختلف گوشوں میں ان کے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا، اور وہ اس سفر کے دوران، اس سفر کرنے کے، یعنی بہت ساری جگہوں کا سفر کیا، اس سے وہ رشی کہلانے لگے۔ اور رشی کے معنی خواہشات، جو خواہشات اور طمع سے الگ ہو، جو خواہشات اور طمع سے بالکل پاک ہو، انہیں دنیا کی طمع یا خواہشات کا کوئی ان پہ اثر نہ ہو، وہ ان سے دور رہنا چاہو اور خدا کی محبت میں اپنے آپ کو صرف کرنا چاہتا ہو، اور اپنے نفس پہ جو قابو رکھنے والا، اسے کہتے ہیں رشی۔ آپ کشمیر کے رشیوں کے پیشوا تھے، یعنی یہ کشمیر کے رشیوں کے پیشوا تھے۔ آپ ظلم و جبر اور غلامی کرنے والوں کے خلاف تھے، یعنی جو بھی کسی پر استحصال کرنے والے ہوتے تھے ان کے خلاف تھے۔ شیخ العالم اور ان کے ہم نشین، یعنی جو شیخ العالم، ان کے معاصرین، جو ان کے ساتھ باقی کے لوگ تھے، ہم اثر لوگ تھے، انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر اسلام کا پرچار کیا، یعنی اسلام کو پھیلانا چاہا۔ انہوں نے اخوت، بھائی چارہ، انسان دوستی، سادگی اور رواداری جیسی خوبیوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی خود نندرش، یعنی شیخ العالم نور الدین، یعنی حضرت شیخ نور الدین، شیخ العالم کے نام سے جو آج کل مشہور ہے، شیخ نور الدین، وہ خود اور ان کے جو معاصرین تھے، جو ان کے ہم اثر لوگ تھے، وہ اکثر کس کی پیروی کرتے تھے زیادہ، اور لوگوں کو بھی اس کی پیروی کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے۔ بھائی چارے، انسان دوستی، سادگی اور رواداری جیسی زندگی گزارنے کی دعوت دیتے، زندگی گزارنے کے لیے انہیں ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے، ان تک یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ کشمیری بلا لحاظ مذہب و ملت ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کو علمدار کشمیر اور نندرش جیسے الفاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی یا تو آپ کو علمدار کشمیر میں نے علمدار پڑھا، آپ کو علمدار کشمیر اور نندرش کے ان جیسے القاب سے پکارا جاتا ہے، یا آپ کو لقب دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ العالم ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ ان کے کلام ہمیشہ، جن کو شیخ العالم کلام سے جانا جاتا ہے، بہت ہی مشہور ہوا کرتے تھے ان میں، اور بہت ہی سبق آموز ہوا کرتے تھے، جو کہ ان کے جو کلام ہوتے ہیں وہ بالکل اشعار کی صورت میں، کچھ یعنی وہ ڈائریکٹلی نہیں، کچھ انڈائریکٹلی ہوتے ہیں، جس سے بالکل انسان کو ان کا نچوڑ بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ان کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہمیشہ ان کے جو کلام ہوتے تھے وہ شاعرانہ انداز میں ہوا کرتے ہیں۔
آپ کے بہت سے اشعار و اقوال یعنی جو بھی انہوں نے قول بتائے ہیں یا اشعار بتائے، شعر بتائے، وہ روزمرہ کی زبان میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی ان کی بھی ان کی جو بالکل وہ مشکل الفاظ ہوا کرتے ان کے قول میں، ان کے کلام میں، ان کو سادہ الفاظوں میں ان کو ترجمہ کیا گیا ہے. جنگلات کے بارے میں انہوں نے اس کا ایک مشہور قول ہے، ان پوش تلیل ون پوش. اس سے مطلب ہے خوراک تو تب تک حاصل ہوتی رہے گی یا ملتی رہے گی جب تک یہ سرسبز جنگلات موجود ہے. یعنی کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ آپ کو ان سرسبز جنگلوں کی رکھوالی کرنی چاہیے، ان کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو آگے آنے والی نسل کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ خود پر استعمال کر کے دوسرے تک، کیونکہ آپ کو آگے آنے والی نسل کا بھی خیال رکھنا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی زندگی گزارنی ہے. تب تک ہمیں بھی خوراک ملتی رہے گی. اگر جنگل ہی نہ رہے تو ہماری خوراک بھی بند ہو جائے گی. بہت طریقوں سے ہم پر آفتیں آ سکتی ہے. اور آپ کی جو وفات ہے، آپ کا انتقال 1438 میں ہوا اور آپ کی تدفین چراغ شریف میں کی گئی. یعنی تدفین پر آپ کو سپرد خاک چراغ شریف میں کیا گیا. یہاں ہر سال ایک عرس منایا جاتا ہے جو ہمیشہ موسم خزاں کے وقت منایا جا رہا ہے. تو یہ تھے کچھ معلومات میں نے آپ تک پہنچائی. باقی خود اس کا نوٹ دے کے اس کو اپنی کاپی پہ، اپنی نوٹ بک پہ لکھ دیں گے. تو اب ہم اس کے کلام سے شروع کریں، ان کے اشعار سے شروع کریں. تو پہلا جو ان کا بند ہے، پہلے اشعار جو انہوں نے 2 اشعار لکھے ہیں، تو انہوں نے اس میں کس کا ذکر کیا؟ اللہ کی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی نرالی ہے، کتنی اونچی ہے، کتنا ان کا رتبہ بلند ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. ان اشعار میں انہوں نے سمیٹا ہے. کھانڈ گنے کو دیا ہے اور مگس کو انگبیں، ٹیڑے میڑے تاک کو انگور کے گچھے دیے. تیری اس قدرت پہ صدقے جاؤں اے پروردگار، آہو کو بخشی ہے کستوری کی تھیلی عنبریں. یہاں پہ شیخ العالم فرماتے ہیں کہ اے خدا تیری قدرت کا کیا کہنا، تیری قدرت تو نرالی ہے، تیری قدرت تو انوکھی ہے، تیری قدرت تو بہت ہی، اس کا رتبہ بلند ہے. اس کے یعنی ہماری جو پہنچ ہے وہ اس قدرت، اس کو سوچنے، جو آپ نے پیدا کیا ہے، جو آپ نے تخلیق کیا ہے، اس کو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. تیری قدرت کا تو کیا کہنا ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. تو نے تو گنے کو کھان بخشی، یعنی کہ ایک پیڑ، ایک پودا ہے جو کھڑا ہے، سرسبز ہے، اس کو آپ نے مٹھاس بخشی ہے، اس کو آپ نے چینی بخشی ہے. اس گنے سے ہمیں چینی حاصل ہوتی، تو نے گنے کو چینی بخشی، ان کو اس گنے کو کھانڈ کی یعنی چینی کی خاصیت سے نوازا. شہد کی مکھی کو شہد سے نوازا، شہد کی مکھی کو شہد دیا، ایک چھوٹا سا کیڑا جس کے بدن سے شہد خارج ہوتا ہے اور جس کو کھا کر بہت سارے بیمار لوگ شفایاب ہوتے ہیں. وہ تیری قدرت کا کیا کہنا، وہ تیری قدرت تو نرالی ہے، انوکھی ہے. تو نے ٹیڑھی میڑھی انگور کی بیل ہے، یعنی ٹیڑھی میڑھی سے جو کریپنگ، جو اس کا جو انگور کی جو بیل ہے، یعنی انگور کی بیل، جو انگور کا جو پیڑ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا، بالکل زگ زیگ میں ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے. یعنی تو نے انگور کی ٹیڑھی میڑھی انگور کی بیلوں کو انگور جیسے لذیذ پھل کے گچھے دیے، یعنی انگوروں کے گچھے اس پہ لٹکا دیے، اور ان کا ایک ایک دانہ بالکل اس میں جیسے جام بھرا ہوا ہے، جیسے وہ میٹھا جام بھرا ہوا ان کی انگور کے ایک ایک دانے میں. شاعر فرماتے ہیں کہ خدا کی اس قدرت پر میں نثار ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں اس کی قدرت پر. اس کی قدرت تو بہت اونچی ہے، اس کی قدرت کا تو بالکل بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. خدا نے ہرن کو، یعنی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہرن کو خوشبودار کستوری کی تھیلی بخشی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک کستوری سے مراد مشک، خوشبو، آہو سے مراد یہاں ہرن، آہو ہرن کو کہتے ہیں. انہوں نے بالکل ان کے الفاظ میں نے پہلے ہی کہا کہ مشکل ہوتے ہیں جن کو ان کا آسان ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی آپ نے ہرن کو وہ خوشبو بخشی، وہ خوشبو یعنی کستوری کی تھیلی بخشی، خوشبودار تھیلی بخشی جو بالکل مشک بکھیرتی ہے، جو بالکل خوشبو بکھیرتی ہے. اس طرح شاعر نے قدرت کی قدرت اور اس کی کاریگری بیان کی ہے.
یعنی ان الفاظ کو، ان چیزوں کو سامنے لا کر، ان چیزوں کا ذکر کر کر، ان چیزوں کو بیان کر کے، ان کی تشریح کر کے، جیسے گنے کی، جیسے مدھو مکھی کی، شہد کی مکھی کی، یا ہرن کی، ان چیزوں کو بیان کر کے، اس تخلیق کو بیان کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہاں پہ بیان کی، اس کی کاریگری تو نرالی ہے، اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو اس کی جو دوسرا بند ہے، جو باقی کے یہ 2 اشعار ہے، اس میں انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی دنیا فانی ہے، یہ بالکل فنا ہونے والی ہے، کوئی انسان کتنا بھی جیے، سینکڑوں سال جیے یا ہزاروں سال جیے، تب بھی اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بالکل یہ دنیا ہمارے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ زندگی ہماری وفادار نہیں ہے، ایک دن ہم سے بے وفا ہو کے ہی رہے گی، ہمیں چھوڑ کر ہی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا بالکل فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ پڑھیں، ایک گھڑی آنے کی ہے اور ایک گھڑی جانے کی ہے، اوڑھنا یا خاک ہی ہے اور بچھونا بھی ہے خاک، کر لیا تعمیر تو نے یا بہت اونچا مکان، کل جو مرے گا پھر یہ چھوڑتا ہے کس کے لیے۔ ان اشعار میں، اس کلام میں شاعر فرماتے ہیں، شیخ العالم فرماتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، یہاں آنے اور یہاں سے جانے کا ایک وقت کا تعین ہے، یعنی ایک مقررہ وقت ہے، ایک طے شدہ وقت ہے کہ کس دن انسان کو اس دنیا میں آنا ہے، وہ اس کا بھی تعین کیا گیا ہے، اور کس دن اس دنیا سے جانا ہے اس کا بھی تعین کیا گیا ہے، اس کو بھی مقرر کیا گیا ہے۔ انسان کتنے بھی یہاں اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، سکون بخش بنانے کے لیے، رہنے کے لیے بڑے بڑے عالیشان محل بناتا ہے، اور بچھونے کے لیے سبزدار رنگ برنگی قالین بچھاتا ہے، اور اوڑھنے کے لیے رنگ برنگے لباس پہنتا ہے، اور اپنی زندگی کو اس طرح سے وہ آرام دہ بناتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اس کا جو اصلی اوڑھنا ہے، جو اسے اصلی لباس پہنا وہ تو کفن ہے، اور جو اس کا اوڑھنا بچھونا ہے وہ تو مٹی ہے، یعنی ایک دن اس کا جو اصلی گھر ہے جہاں اس کو جانا ہے، اور جو اس کا اوڑھنا بچھونا، سب محل عالیشان یہ یہاں پہ چھوڑنے اور اسے مٹی میں سمانا ہے، کیونکہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسی مٹی میں ہی مل جاتا ہے، جس مٹی سے بنا ہے اسی خاک میں مل جانا ہے۔ شاعر خبردار کرتے ہیں، ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمیں تنبیہ دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ جو یہاں بڑے بڑے مکان یا بنگلے، حویلیاں تعمیر کرتے ہیں، وہ موت کے بعد اپنی دولت، مکان، محلات، یہ سارے لباس، پوشاک، اوڑھنا بچھونا یہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور خود وہ خالی ہاتھ اس کو لوٹ جانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم انہی 2 بند کی تشریح کریں تو دوسرے، کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑا ہوگا پھر یہ اپلوڈ ہونے میں اس سے دیر لگتی ہے، تو دوسرے ویڈیو میں اس کے باقی کے بند پڑھتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔